السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ٹھیک رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ پہلے تو معذرت کہ بہت عرصے کے بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں، لیکن اب آپ لوگ بھی ذرا مہربانی کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور سنیں۔ تو آج کا ٹاپک جو ہے وہ مشہور زمانہ ٹرم ڈپریشن ہے۔ ڈپریشن کے بارے میں سبھی جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ آج جان لیں گے، کیونکہ آج آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ ڈپریشن کیا ہے۔ وجوہات بھی بتاؤں گی۔ اگر آپ کو بھی کوئی اور وجوہات پتہ ہیں تو وہ ضرور کمنٹس کر کے بتائیے گا۔ اچھا، ویسے ڈپریشن ہے کیا، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ کسی بھی بات پر بڑا گہرا اثر لے لینا اور اپنے آپ کو اس بات کے لیے اپنے دماغ کے اندر کوئی نئی کہانیاں بناتے رہنا اور اپنے آپ کو اس چیز میں کھوئے رہنا، یہی ہے ڈپریشن، سمپل۔ تو وجوہات میں سب سے پہلے جو مجھے لگتی ہے وہ ہے پیرنٹس کی لڑائی۔ بچے جو کہ اپنا جنہیں بچپن انجوائے کرنا ہوتا ہے، جنہوں نے ڈورا دا ایکسپلورا دیکھنا ہوتا ہے، وہ ماں باپ دا ایکسپلورا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ماں باپ شروع کے 3-4 سال بڑا اچھا زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی بچے تھوڑے سے گرون اپ ہوتے ہیں، بچے بڑے ہوتے ہیں، انہیں پیرنٹس کی توجہ چاہیے، لیکن انہیں کیا مل رہا ہے؟ لڑائی۔ اور اس پہ بچوں کے اندر کیا آ رہا ہے؟ ڈپریشن۔ پھر ریسسزم آ گیا، جی فلانا بہت گورا ہے، ڈپریشن، فلانا بہت کالا ہے، ڈپریشن، فلانا جو ہے وہ بہت امیر ہے، ڈپریشن، دوسرا میرا فلاں ساتھی جو ہے وہ بہت آگے نکل گیا ہے، ترقی کر لیا ہے تو ڈپریشن، کسی کے پاس جاب نہیں ہے، فیلئر تو ڈپریشن، ایگزام میں اگر کوئی فیل ہو رہا ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ سوسائڈس۔ یعنی ڈپریشن میں آ کر لوگ اپنے آپ کو اللہ کی عدالت سے بھی سزا دلوانے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا اگلا جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ لوگ نوٹس کر رہے ہیں، اس چیز پہ بھی ڈپریشن لے رہے ہیں۔ حتیٰ کہ چھوٹے سے لیول پہ بھی اگر دیکھا جائے، ساس نے بہو سے روٹی مانگ لی اور بہو نے ٹائم پہ نہیں دی اور کچھ ہو گیا، کوئی بات ایسی ہو گئی، اس پہ بھی ڈپریشن۔ بھائی واہ! کسی کو اپنی زندگی میں دخل نہ دینے دیں۔ اگر آپ نے کسی کو اپنی زندگی میں دخل دینے کی اجازت دے دی تو سمجھیں آپ اپنی زندگی سے آؤٹ ہیں۔ پھر ہر وقت زبان پر شکایات، دل میں گلہ، غصہ، نفرت، بس کریں یار، اپنے اوپر رحم کریں۔ ہم نے اس طرح کی کیفیات سے خود باہر آنا ہے۔ کسی نے آسمان سے نیچے نہیں اترنا ہمیں ان پرابلم سے باہر نکالنے کے لیے۔ شیطان یہ محسوس کرواتا ہے کہ اب آپ کی زندگی ختم ہو چکی ہے، تم اس مصیبت کی گھڑی سے باہر آ ہی نہیں سکتے، اب تو ڈپریشن اور انزائٹی ہی تمہارا مقدر ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، جیسے کسی کی اولاد نہیں ہو رہی یا کسی کے والدین اس کے بچپن میں ہی گزر گئے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی بیمار ہے، تو ایسی بات سوچنا کہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہے، یہ تو عام ہے۔ تو کیا انبیاء علیہم السلام، ان کا کیا قصور تھا؟ کیا انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہونا تھا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین پر مشکلات نہیں آتی تھی نا، تو صحابہ پریشان ہو جاتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ جب اللہ کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں، اور اللہ سورہ بقرہ میں خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم ضرور ہی تمہیں مالوں کی کمی سے، بھوک کی کمی سے، رزق کی کمی سے، جانوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں اور ہر مصیبت پر کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ مصیبت اور آزمائش کی دعا کرتے رہیں، بلکہ عافیت اور آسانی کی ہی دعا کرنی چاہیے۔ اچھا، اگر ٹیسٹ اور ٹرائل آ گئے ہیں تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کسی پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ ہم نے فرنٹ رو میں رہ کر لڑنا ہے، شیطان کو بتانا ہے کہ میں ڈپریسڈ نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہوں۔ ہم نے اپنا نامہ اعمال جو کہ ہم نے خود تیار کرنا ہے، اس میں کچھ ایسا عمل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں اور ہمیں جنت عطا کریں۔ اللہ کی مدد مانگنی ہے، کیونکہ اللہ کی مدد
قریب ہے. اور اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے. یہ نہیں کہا کہ تنگی کے بعد آسانی. فرض کر لیں اگر کوئی ایسا مسئلہ آ گیا ہے جس کا کوئی سلوشن نظر نہیں آ رہا, تو کیا کرنا ہے؟ نا امید ہو جانا ہے, ڈپریشن میں چلے جانا ہے. اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑنا, اللہ سے متواتر مانگتے رہیں, کیونکہ شیطان جو ہے نا اسے ڈپریسڈ بندہ بڑا پسند ہے. جب ہمارا یہ نظریہ بن جاتا نا کہ ہائے میرے پاس یہ نہیں ہے, ہائے پوری دنیا میرے خلاف ہے, اللہ بھی مدد نہیں کرا, تو آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان اس بات پر آپ کو اور زیادہ ستاتا ہے اور تنگ کرتا ہے اور اتنا زیادہ ڈپریسڈ کرتا ہے کہ آپ ڈپریشن کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں. جب ناشکری اور نا امیدی کو آپ اپنے ساتھ جوڑ کر رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ ہر جگہ اندھیرا ہی ہوگا. چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں ڈپریشن ہو رہا ہے, دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں, اسموکنگ الکوہول چل رہی ہوتی ہے. ہم اپنے مسئلوں کو پوری طرح سے دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے, پوری طرح سے سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے, بس سطحی نظر سے لے کے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں حکمت کیا ہے یہ ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے. اچھا بچہ نہیں ہو رہا, اولاد نہیں ہو رہی, تو حکمت نہیں سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی بہتری ہوگی. کیا پتہ وہ بچہ بڑا ہو کر کوئی برا انسان بنے, آپ کے لیے مصیبت کا باعث ہو. ماں باپ آپ کی کم عمری میں چلے گئے, ہو سکتا ہے اس میں بھی کوئی بہتری ہو کہ ماں باپ کو کوئی ایسی بیماری ہو جاتی کہ بعد میں آپ کے لیے مشکل ہوتی ان کو ان کی دیکھ بھال کرنا. مال, اولاد, اچھی لائف سٹیٹس یہ اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے کی علامات نہیں ہیں. اس لیے دنیا کی کسی بھی چیز کی محرومی کو اپنے اعصاب پر سوار نہ کریں, ڈپریشن میں نہ جائیں, صبر کریں ہر چیز پر, کیونکہ صبر کا اتنا کوئی بھاری اجر ہے کہ اگر بشری کمزوری کی وجہ سے گناہ ہو بھی جائیں تو میزان کے وقت وہ صبر اس میں اللہ تعالیٰ ایڈ کر دیں گے. ڈپریشن اصل میں بزدلی کا دوسرا نام ہے. ہم سچائی کو فیس نہیں کر پاتے اور پھر کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر ہمیں فزیکل لیول کے اوپر ہی ہمیں ٹریٹ کرتا ہے, اسی کے مطابق ہمیں دوائیاں دیتا ہے سمٹمز دیکھ کے, لیکن سائیکولوجیکل لیول پر کام ہمیں خود کرنا ہے. کوئی باہر سے آ کے کتنا بھی بولتا رہے, میں بول رہی ہوں, کوئی ڈاکٹر بول رہا ہے, ماں باپ بول رہے ہیں, دوست, آپ کا پارٹنر, لائف پارٹنر, کوئی بھی بول رہا ہے, فرق نہیں پڑے گا جب تک کہ آپ کے خود کے اندر سے آواز نہیں آئے گی کہ مجھے اس ڈپریشن سے, مجھے اس ٹراما سے باہر نکلنا ہے. ڈاکٹر نے جو آپ کو دوائیاں دی ہیں وہ بیچارہ اپنا کام کر رہا ہے, وہ کیا دوائیاں دے گا؟ یہی کہ جو دماغ میں کیمیکلز ہیں جو اوپر نیچے ہو رہے ہیں انہیں بیلنس کرنے کی کوشش کریں. لیکن جب آپ نے اپنے مسئلے کو جڑ سے ہی ختم کرنے کا سوچا ہی نہیں ہے تو پھر آپ اپنے ڈپریشن سے باہر نہیں نکل سکتے. میڈیسن لیں گے یا آپ کچھ بھی سگریٹس یا واٹ ایور اسٹف آپ لیں گے تو کیا ہوگا؟ اچھا فیل ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن یہ مستقل حل نہیں ہے اور لانگ ٹرم اس کا جو سائیڈ ایفیکٹ بنے گا وہ کیا ہوگا کہ دوائیوں کی کوانٹٹی بہت زیادہ لینی پڑے گی, اس کا اثر نہیں ہوگا. اور میں نے خود اپنے بچپن میں دیکھا کہ ایک ہمارے نیبر ہوا کرتے تھے, ان کو کوئی ڈپریشن تھا, فوجی تھے اور ان کے ماشاءاللہ سے 4 بیٹیاں 3 بیٹے اور اچھے خاصے, مطلب پیسہ بھی ٹھیک ہے اور اولاد کی طرف سے اور کوئی ڈپریشن, جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے. اور پھر وہ جو ہے ان کو ایک انجیکشن لگا کرتا تھا اور وہ انجیکشن انہیں 2 مہینے میں ایک بار لگتا تھا اور پھر آہستہ آہستہ اس انجیکشن کی ڈوز جو ہے وہ 2 گھنٹے پہ پہنچ گئی. 2 گھنٹے بعد بھی انہیں انجیکشن لگتا تھا تو بھی وہ نارمل نہیں ہوتے تھے. میڈیسنس نے کیا کرنا ہے؟ یا تو آپ کو سلا دینا ہے یا جگا دینا ہے, یا تو آپ کے دماغ کو بہت ڈل کر دینا ہے یا اوور ایکسائٹڈ کر لینا ہے. اس سے یقیناً ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی متاثر ہوگی. آج کل کے زمانے کی ایک بہت عام سی مثال, محبوب روٹ کر چلا گیا اور ہر دوسرا محبوب روٹ کر چلا جاتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, گولیاں کھا رہے ہیں, ڈاکٹر بھی نئے نئے تجربے کر رہا ہے. اب دوائیوں کو کیا پتہ کہ محبوب روٹ کر چلا گیا, وہ کیا کر رہی ہیں؟ بس سلا رہی ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ روٹے ہوئے محبوب کو منانا ہے, سمپل, ٹھیک ہے, صلح کرنی ہے, واپس گھر لے آنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں نا, وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, صلح بہرحال بہتر ہے. ڈپریشن کا علاج صرف اور صرف اللہ کے راستے پر چلنا ہے,
اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں گے تو کسی قسم کا کوئی ڈپریشن ہمارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو، بلا شبہ دلوں کو جو سکون ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی نصیب ہوتا ہے۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی ڈپریشن کافی ہے، کیونکہ اب مجھے بھی ڈپریشن ہونے لگ گیا ہے۔ چلیں اوکے، اللہ حافظ۔